آج بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا المیہ ہمارا پتہ کیا ہے؟ نوجوان نسل کا بگڑ جانا۔ ہمارے معاشرے کے اکثر گناہ نوجوان نسل کر رہی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ نوجوان نسل ہے جو گھروں سے بھاگتی ہے، کورٹ میرج ہوتے ہیں، جو گھروں سے فرار پکڑتی ہے۔ نوجوان نسل ہے جو اللہ کی باغی اور بغاوتیں کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے۔ ہمارا موضوع بھی نوجوان ہے۔ سب سے بڑا المیہ معاشرے کو خراب کرنے والا نوجوان طبقہ ہوتا ہے، اور دکھ یہ ہے کہ امت کو امیدیں بھی نوجوانوں سے وابستہ ہیں۔ مجھے بتاؤ، گھر میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو امید کس سے ہوتی ہے؟ نوجوان سے، بچوں سے تو نہیں ہوتی، بوڑھوں سے تو نہیں ہوتی۔ اور امت کو امیدیں کس سے وابستہ ہے؟ نوجوانوں سے نا۔ امت کا سرمایہ نوجوان، امت کا مستقبل نوجوان۔ کیوں امت کو امیدیں ہیں؟ کیوں امت کو توقعات ہیں؟ اس لیے کہ جتنا کام نوجوان کر سکتے ہیں بوڑھے کر سکتے، جو جوان کام کر سکتا ہے، دعوت کا، تبلیغ کا، محنت کوشش کر سکتا ہے، لوگوں کو مسجد میں لا سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، بوڑھا تو بیچارہ نہیں نہ کر سکتا، بال سفید ہے، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے، کبھی کھانسی کبھی اور اس کو زکام ہوتا ہے، کبھی شوگر ہے، کبھی کینسر، کبھی ٹی بی، مختلف بیماریاں۔ یہ جوان ہے، یہ تندرست ہے، یہ نیکی کام کر سکتا تھا۔ نوجوانوں، تم سے امت کو امیدیں وابستہ ہیں۔ عالم اسلام کا سرمایہ ہو تم، عالم اسلام کی چھتری ہو تم، عالم اسلام کی امیدیں ہو تم، پیاسے کے لیے پانی ہو تم، بھوکے کے لیے کھانا ہو تم، ننگے کے لیے کپڑے ہو تم۔ نوجوانوں، تم سے امیدیں ہیں۔ ایک تو تم طاقت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جوان تھے نا کہ مدین کنویں پہ وہ جو نوجوان لڑکیاں ایک سائیڈ پہ کھڑی تھی، کون پانی پلائے گا ہماری بکریوں کو؟ اس نوجوان نے پانی پلایا تھا نا، طاقت والے تھے۔ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا ان لڑکیوں نے؟ کبھی یلامین۔ یہ جو نوجوان ہے نا، طاقت والا بھی ہے۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ طاقت والا ہے، اور دوسری خوبی جو اہم ترین ہے، امانت دار بھی ہے۔ نوجوانوں سے امت کو امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ اسلام کا کام کریں گے، خالص اسلام کی نشر و اشاعت کریں گے، توحید کے پودے لگائیں گے، یہ گھر بنائیں گے، یہ بلڈنگیں تعمیر کریں گے۔ کون سی؟ اسلام کی بلڈنگیں تعمیر کریں گے، توحید کی بلڈنگیں تعمیر کریں گے، عقیدہ کی بلڈنگیں تعمیر کریں گے۔ نوجوانوں سے امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے۔ اکثر بوڑھے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اب تو تمہارا دور ہے، ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا، اب بیٹا تم نے یہ کام سنبھالنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی اسلام کے بعد جوانوں نے تو کام سنبھالا تھا، اللہ کے دین کو پھیلایا تھا۔ امت کو نوجوانوں سے امیدیں وابستہ ہیں، اور دوسری طرف کافروں کا ہدف بھی نوجوان ہے۔ کبھی ڈاکو اور چور کسی بوڑھے سے نہیں کہے گا کہ آؤ میرے ساتھ ڈاکہ مارنے جاؤ۔ کبھی زانی اور بدکار بوڑھے سے نہیں کہیں گے جو بستر پہ لیٹا ہوا بیچارہ اٹھ نہیں سکتا، چل بدکاری کریں، چل فلمیں ڈرامے دیکھیں، چل فلاں گناہ کریں، غلطیاں کریں۔ نہیں، نوجوانوں سے کہا جاتا ہے آ باہر بیٹھے آؤ۔ اور بوڑھا باپ کہیں بیٹے سے کہہ دینا بیٹا رات کو ٹائم سے گھر آ جایا کرو، بیٹا دروازہ بند کرنا ہوتا ہے، بیٹا گھر کے مسئلے ہیں، تو جوان کا جواب آگے سے ہوتا ہے آپ کا وقت گزر گیا ہے، اب ہمارا وقت ہے۔ آپ بھی جوانی میں گھوما کرتے تھے، آپ بھی جوانی میں پھرا کرتے تھے، یہ آگے سے نوجوانوں کے جواب ہوتے ہیں۔ اور ماں باپ کی فکر کیا ہوتی ہے؟ بیٹا حالات صحیح نہیں ہے، بیٹا ماحول صحیح نہیں ہے، بیٹا طوفان ہے، بیٹا سیلاب ہے، بیٹا آندھیاں چل رہی ہیں، بیٹا تاریکیاں ہیں، بیٹا کہیں پہ الزام نہ لگا دے، بیٹا تمہیں کو اغوا نہ کر لے، بیٹا کو ہمارے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ بیچارے ماں باپ ترلے کرتے رہتے ہیں، منتیں کرتے، بس کہاں تک وہ نظر رکھے، کہاں تک نظر رکھے؟ یہ تو 100 جھوٹ بولنے والی ہوتی ہے، 100 نخرے کرنے والی، 100 لاڈ کے مظاہرے کرنے والی اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، سچی بات کرتا ہوں، جب کسی جوان کو دیکھتے ہیں نا، ماشاءاللہ نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوتی ہے، کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، سر پہ اس پہ کوئی کپڑا ہوتا ہے، اور بڑی نظریں جھکائی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ ایسی لگ جیسے کوئی فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ صفت لگتا ہے۔ ماشاءاللہ جوانی کے اندر اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری، کپڑا نصف تخنوں پر، نصف سے پنڈلی تک کپڑا ہے، تخنوں سے اوپر کپڑا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے جی، عالم دین ہے جی، یہ مدرسے میں پڑھ رہے جی، علم حاصل کر رہے جی۔ اللہ کے بندو، کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا سرور ملتا ہے۔ اور نوجوان اکثر
اکثر نوجوان کافروں کا ہدف، جتنے پروگرام آتے ہیں نوجوانوں کے لیے آتے ہیں نا، میڈیا متحرک ہے نوجوانوں کو اغوا کرنے کے لیے، کافروں کی ثقافت، تہذیب، تمدن، لباس، فوٹو، تصویریں، جوا، نشہ، فلمیں، گانے، سارے بیوٹی پارلر کن کے لیے ہیں؟ اور کوئی 65 سالہ عورت وہ تو بیوٹی پارلروں میں نہیں نہ جاتی، وہ تو بال اپنے نہیں نہ کٹوائے گی، وہ تو کچھ منہ لگا کے گھومے گی پھرے گی نہیں، جو جائے گی لوگ کہیں گے اس کو شرم اب بھی نہیں آ رہی، اتنی عمر ہو گئی ہے۔ اکثر نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں جو گناہ کرتی ہیں، نوجوان لڑکے ہوتے ہیں جو سارے گند رچاتے ہیں۔ کافروں کا ہدف نوجوانوں کو اغوا کرنا ہے۔